बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लाहौर ग्रामर स्कूल में होने वाली यानी कि ये स्कास्टेल जो स्कूल है इसके अंदर जो वाक़या हुआ जहाँ पे 3 बच्चों ने मिलकर एक बच्ची को ज़दोकोब किया, उसे मारा पीटा, उसकी वीडियोज़ बनाई गई, उन्हें अपलोड किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया उस बच्ची को, उसको जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया। और वाक़या जो है जिस तरह कि FIR मैंने कि आपको बताया था कि उसमें वालिद ने कहा कि बच्चियाँ जो है ये ड्रग्स लेती हैं, सिगरेट पीती हैं, नशे करती हैं। मेरी बच्ची ने उनको मना किया था और इस पर उन्होंने उनसे बदला लिया क्योंकि मैंने उनकी वीडियो जो उनके वालिद को भेजी थी। ये सब को तो सामने आया, लेकिन अब उसके बाद दूसरी पार्टी की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। दोनों साइड की स्टोरी रखनी है और मैंने अलीहा के वालिद से भी खुसूसी गुफ्तगू की, उन्होंने कुछ सबूत भी मेरे साथ शेयर किए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो पार्टी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनकी वीडियो, जिन बदतमीज़ लड़कियों की वीडियो आप देख सकते हैं आपने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से वो मारी हैं और जिस तरह से लड़के जो है वहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, कुछ ऑडियोज़ उन लड़कों की एक्सक्लूसिवली इनके फादर ने, अलीहा के फादर ने मेरे साथ शेयर किए हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये वीडियो जो है ज़रा मैं जन्नत और उसकी बहन के वालिद की तरफ से जो उनका ओपिनियन है, उनके जो लॉयर्स का ओपिनियन है और जो वो कह रहे हैं और जो वो केस लेके चल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं एक एक चीज़ आपके सामने रख देती हूँ। क्योंकि मुझे जिन्होंने भी ये मालूमात मुझसे शेयर की उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियो मत इस्तेमाल कीजिएगा, तो मैं उन्होंने जो बातें की हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अब जन्नत और उसकी बहन यानी कि इन 2 लड़कियों के जो वालिद हैं वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जन्नत और कायनात ये 2 बहनें हैं, तीसरी इनकी दोस्त है। बेसिकली 3 बहनें नहीं बल्कि 2 बहनें और 1 दोस्त है। और इनके वालिद जो है उनकी अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन हो चुकी है और कुछ अर्सा पहले अभी बच्चियों की मुलाकात भी थी फैमिली कोर्ट में। ये मामलात उनके घर के हैं। दोनों फैमिली जो है वेल ग्राउंडेड हैं, सेटल्ड है। ख़ासतौर पर अलीहा के जो वालिद हैं वो बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी भी है, गालबन जापान की इनके पास नेशनैलिटी है। उसके अलावा एक ठीक ठाक अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है। जो मेरी उनसे सारी बात हुई है, एक बड़ा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है और उनकी वाइफ जो हैं वो बहुत बड़े इस वक्त ट्रॉमे में है, बच्ची बहुत ट्रॉमे में है, जो मेरी उनसे बात हुई। लेकिन अब जो जन्नत और कायनात के वालिद है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दिन भर होता क्या रहा। बेसिकली दिन भर ज़रा कुछ चीज़ें इस तरह की चली कि पहले तो बच्चियों की तलाश के लिए छापे मारे जाते रहे। पहले जब इसकी वालदा जो हैं अलीहा की वालदा ने पहले एक FIR कटवाने गई थी, लेकिन जब उसके वालिद गए उनकी FIR, उनके कहने पे FIR कटी। वालदा के कहने पे जो दरख्वास्त दी गई थी वो दरख्वास्त और वालिद की दरख्वास्त में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, वो फिर हम आगे चल के उस पर बात करते हैं। लेकिन जो दरख्वास्त दी गई उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या चीज़ें कही गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये डिफेंस में जो स्कूल है उसमें अब इन नामजद लड़कियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, जबकि ये बताया गया कि जो तालिबात हैं उनके घरों को ताले लगे हुए हैं, वालिदैन लड़कियों को लेकर फ़रार हैं। मुतासरा लड़की का मेडिकल भी करवा लिया गया है जिसमें तशद्दुद की तस्दीक हुई है। स्कूल इंतज़ामिया से मामले की तफसील की पूछगिछ हो रही है। वाक़या जो है उनके मुताबिक इलेक्ट्रिक सिगरेट पीने के तनाज़े पर पेश आया, ये पुलिस का मौक़िफ़ है। लेकिन उसके बाद क्या होता है जनाब के फ़ौरन ही दूसरी पार्टी जो है वो मुतहरिक हो जाती है और जाके 3 बच्चियों की बेल करा ली जाती है। 3 बच्चियां जिनमें से 2 बहनें हैं यानी कि कायनात और उसकी बहन जन्नत और उसके बाद उनकी एक दोस्त, इन तीनों की अब बेल हो गई है और मामला जो है अब 30 जनवरी को अदालत में है। तो जो भी उस पर आएगा मामला वो मैं आपको बताऊंगी, उस पर फर्दर जो पेशरफ्त होगी। लेकिन अब जब ये तमाम तर मामला हुआ उसके बाद कुछ सवालात जो है वो खड़े हुए, चूँकि मैंने जिनके जवाबात लेने के लिए जन्नत कायनात की साइड के जो लॉयर्स हैं और उनकी साइड के जो कुछ लोग हैं उनसे मैंने बात की और उन्होंने जो बातें बताई हैरान कुन तौर पर मुझे दुख भी हुआ ज़रा सुन के कुछ बातें, क्योंकि आई डू नॉट एग्री विद मेरी अपनी एक ओपिनियन है, क्योंकि उन बातों में इतनी मुझे भी जान नज़र नहीं आती। मैं कोशिश कर रही थी कि जन्नत के वालिद से भी मेरी डायरेक्ट बात हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस वक्त। तो चले जब भी वो रेडी होंगे वो ज़रूर आएँ और आकर बताएं अब क्या हो रहा है। जनाब ये कहते हैं, जनाब जो इनके साइड के वकला भी हैं और जो लोग हैं इनको जानते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो बच्ची अलीहा है उनके मुताबिक उन्होंने जन्नत और कायनात को उनके वालिद के बारे में बुरा भला कहा, उनके वालिद को कुछ ऐसे मैसेजेस किए। वालिद और वालदा में सेपरेशन हो चुकी है और बच्चियां अपनी माँ के साथ कोर्ट में मुलाकात भी करती हैं और इन्हीं बातों को उन्होंने उनके वालिद को कुछ इस तरह की बातें कहीं जो कि इन बच्चियों को बुरी लगी। स्कूल में भी कि इनको इस तरह की बात कही है, उनका ये कहना है। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि कुछ चीज़ों पर इनको मना किया गया। तो इस लड़की ने यानी कि अलीहा ने उनके मुताबिक जन्नत के वालिद को इनके बारे में उल्टी सीधी बातें की ताकि वो इनके बारे में उनके वालिद का माइंड ख़राब कर सके। कुछ इस तरह की घुमा फिरा के उन्होंने बातें की हैं। अब एक्चुअली मेरे पास ऑडियो कॉल तो मौजूद है, लेकिन मैं अब उसको आपको सुनवा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, वरना उसके अंदर आपको चीज़ें ज़रा और वजाहत के साथ पता लग जाती है। जिस पर मेरा सवाल उनसे ये था
کہ اگر تو جو بھی لڑکیاں خراب تھی صحیح تھی جو بھی تھی، علیحہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ آؤٹ آف نو ویئر وہ اس کے والد کو فون کریں، اس کے والد کو اس طرح کے میسیجز کریں ان کی بیٹیوں کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کریں، یا پھر کیا ایسی بات تھی جبکہ یہ بچی آپس میں کلاس فیلو بھی نہیں ہے. ایک بچی کو وہ جانتی ہے علیحہ، جبکہ باقی جو 2 لڑکیاں ہیں وہ تو کلاس فیلو بھی نہیں ہے، وہ ہائی اسکول کی بچیاں ہیں، یہ چھوٹے اسکول کی بچیاں ہیں، 12 اور 13 سال کی لڑکیاں ہیں، اور وہ جو ہے بڑی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس 12-13 سال کی لڑکی کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، تشدد کیا، مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا. اور میں کہتی ہوں کتنا برا ایک امپیکٹ پڑا ہوگا اس بچی کے اوپر، ہمیشہ کے لیے ایک ٹراما. اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں اس بچی کو ہمت پکڑنی چاہیے، کیونکہ سب لوگ ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ جس بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، چاہے معاملہ پیچھے جو بھی تھا، یہ جو چیز ہوئی ہے وہاں پہ جو لڑکے تھے وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کی آڈیوز میرے پاس موجود ہے جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. اچھا اب آگے کیا ہوتا ہے جناب، یہ جو ان کی سائٹ کی سٹوری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی علیحہ نشہ کرتی ہے. اب مجھے علیحہ کے والد نے کہا ہے کہ میں آپ کو ویڈیوز شیئر کروں گا، لیکن اب چلیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں. میں نے کہا آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے. انہوں نے کہا پرسوں آ جائیے گا، ہم آپ کے ساتھ وہ ویڈیوز بھی شیئر کر لیں گے. تو چلے میں پرسوں چلی جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ویڈیوز کیا شیئر کرتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتی تھی علیحہ، اور ان بچیوں کو بھی کہتی تھی کہ ایسا کرو، اور اس طرح کے میسیجز اور ویڈیوز جو اس نے بھیجی ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. علیحہ نے جو میسیجز ویڈیوز بھیجے ہیں اس کے والد کو وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے، اور علیحہ کی کوئی سگریٹ پینے کی، نشہ کرنے کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بہت بڑا ایکوزیشن ہے، بہت بڑا الزام ہے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بڑے حیران کن طور پہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ویڈیوز ہیں نا یہ تو بالکل فیک ہے، یہ سچ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم تو اس کو کلیم کریں یہ ساری فالس ہے. آپ یقین کریں، اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ اسکول نے وہ ویڈیوز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا، جو کہ ایک اور اپنے اندر بڑا کیس بنتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اسکول اتنا بڑا رسک لے سکتا ہے، کیونکہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. اچھا اگر ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرتے تو پھر اسکول کے اوپر بھی بہت نام آئے گا، کیونکہ بہت سی اور چیزیں بھی اس میں ریویل ہوں گی. کس طرح سے آپ ابھی پوری سٹوری سنیے گا جو علیحہ کے والد اگلی ویڈیو میں مجھے بتا رہے ہیں کہ اس بچی کو کس طرح ٹریپ کر کے وہ نیچے بیسمنٹ میں لے کر گئے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا. وہ تو آپ نے تھوڑا سا حصہ دیکھا ہے ویڈیو کا، اس کے پیچھے اس کا بھائی وہاں کھڑا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. بہت کچھ ہے اس ویڈیو کے اندر جاننے کے لیے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہ ویڈیوز ہے اسکول والوں کو وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. اگر وہ پولیس کو پرووائڈ نہیں کرتے، جگہ جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو یہ اسکول کے اوپر ایک بہت بڑا کیس بنے گا. ہم اس چیز کو بھی چیک کریں گے کہ آیا اسکول نے وہ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ نہیں کی ہیں. اسکول نے والد کے اوپر یہ بھی زور ڈالا کہ وہ نہ کرے درخواست کوئی بھی، اور ہم ان کو اسکول سے سسپینڈ کر دیتے ہیں. لیکن والد صاحب جو ہے وہ سخت ایک ٹرامے میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کیس بھی کرایا. بے شک ان بچیوں کو ظاہر سی بات ہے اب اسکول سے سسپینڈ بھی کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں جو ان کے سائٹ کی سٹوری ہے، جنت اور کائنات کے جو سائٹ کی سٹوری ہے، وکلا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں ان کی ماں کے بارے میں جب کوئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے، یا باپ کے بارے میں، یا ان کا باپ غلط ہے یا جو بھی حصہ کی بات کرے گا تو ان کو برا لگے گا. انہوں نے ان بچیوں کو یہ بھی کہا کہ سگریٹ پیو اور یہ کرو وہ کرو. ان چیزوں کی وجہ سے ان لڑکیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے. لیکن وہ اچھا چلے یہ باتیں میں نے ان سے پوچھی. میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے وہ فون نمبر کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا جی آج کل تو فون نمبر جو ہے وہ بڑے مل جاتے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جی یہ 2 بچے تو بہت ہی معصوم ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آج کل یہ شیشہ وغیرہ اور یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عام ہیں. اچھا اس کے علاوہ علیحہ کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے کہ وہ نشہ کرتی ہے، اسموکنگ کرتی ہے، اور ایسا جب ان دونوں بچیوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے والد کو اس نے غلط میسیجز کیے، اور وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. مار پیٹ کی جو ویڈیو ہے یہ فیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماں نے جو درخواست پہلے دی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، اس میں مار پٹائی کے علاوہ اور باقی باتیں نہیں تھیں، یعنی نشہ اور ان چیزوں کی باتیں نہیں تھیں. لیکن باپ نے جو اپلیکیشن دائر کی وہ بالکل ہی مختلف تھی، جس کے اوپر FIR کاٹی گئی ہے کہ نشہ کرتے ہیں، ڈرگس کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو یہ 2 مختلف درخواستیں تھیں، تو ان سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات اصل میں کچھ تھی، بعد میں FIR میں باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہے. اور اسکول کے اوپر بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ الزام لگ رہا ہے. اسکول کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں میں نے علیحہ کے والد سے بھی لیے ہیں، جو کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پلس علیحہ کے والد نے کچھ ویڈیوز اور تصاویر اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے شیئر کرنے کی. کچھ شیئر کیے ہیں، کچھ وعدہ کیا ہے. اب دیکھیں وہ جب ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گی. البتہ یہ دوسری سائڈ کی سٹوری ہے جس سے میں متفق نہیں ہوں. آپ یقین مانیے میرا دل، میرا دماغ، میرا ذہن بالکل بھی اس بات کو نہیں مانتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ ویڈیوز بالکل اصلی لگتی ہیں، ان میں مجھے کوئی نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہے. دوسری بات جو مجھے غلط لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بچی کو آؤٹ آف نو ویئر کیا پڑی تھی کہ اس نے اس کے والد کو فون کیا. اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ بچی اور کائنات جنت کے والد کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. بچی کے والد نے تو کوئی ویڈیو شیئر کی کہ نہیں کی، لیکن اس بچی کی گفتگو جو ہے ان بچیوں کے والد سے ایک دفعہ ہوئی تھی، لیکن وہ کس پیرائی میں ہوئی تھی یہ پوری کہانی جب
زبان ریویل ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا. اینی وے اسکولوں کے اندر یہ جو کچھ بدماشی غنڈہ گردی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جو بھی ہوا انتہائی غلط ہوا, اسے سختی سے کنڈیم کیا جاتا ہے, چاہے جو بھی ریزن تھی. اور یہ اسکولوں کے اندر چاہے الیکٹرک سگریٹ ہی ہو, کیوں پیا جاتا ہے, کیسے پیا جاتا ہے, اتنے کیمراز کے باوجود. اور آپ یقین مانیے کہ یہاں پہ ایک مہینے کی فیس جو ہے نا وہ 2-2 لاکھ روپے ایک بچے کی. ایسے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, میں تو وہ فیس انہوں نے مجھے بتایا جب $3,000 پر سیمسٹر وہ دیتے ہیں ایک بچے کا, تو میں تو حیران رہ گئی کہ ایسے اسکولوں میں پھر بھی یہ حالات ہیں. وہاں پہ جو مرضی باہر سے آ جائے, جو مرضی غنڈہ گردی ہو جائے. باہر کے لڑکے بھی وہاں پہ شامل تھے جو یہ ساری ویڈیوز بنا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ حالات ہیں ان اسکولس کے اور کالجز کے. بڑا سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اسکول کو آگے آنا چاہیے اور آگے آ کر انہیں بتانا چاہیے کہ ان کی کہاں کوتاہی ہے اور وہ اب کیا اسٹرکٹ ایکشن لینے جا رہے ہیں. اور اس طرح کے جتنے اسکولس ہیں ان سب کو ہم ایک ایک کر کے بے نقاب کریں گے اور ان کے بارے میں رپورٹس لا کے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ کام اب شروع ہو گیا, انشاءاللہ اس کو بھی ہم انجام تک پہنچائیں گے تاکہ اس طرح سے لوگ جو ہے, لوگوں کے بچے جو ہے وہ محفوظ رہے اپنے گھروں کی چار دیواری سے. جس سے ایک اور چار دیواری میں ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر ان کی عزتیں محفوظ ہو, وہاں پر ماں باپ کو تسلی ہو کہ ہمارے بچوں کو وہاں پہ علم سکھایا جا رہا ہے, وہاں پہ نشہ کرنا نہیں سکھایا جا رہا. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.